بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، رب سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کی نسبت پر مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ اس مجلس کو علم حلم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری آپ کی حاضری منظور فرمائے، میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس بستی میں اللہ خصوصی رحمت نازل فرمائے.
جتنے لوگ اس بستی سے گاؤں سے بارگاہ عزدی میں جا چکے ہیں مرحومین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں وقت کافی برا بیت رہا ہے، 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں، چاروں طرف مسلمان پریشان حال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو چھوڑا، قرآن چھوڑا، مسجدوں سے دور ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کی پیاری زندگی سیرت کو فراموش کر دیا۔ ہم نے آج دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، حالانکہ یہ وہ فانی جہان ہے، ہزاروں نے لاکھوں نے اربوں خربوں کو زمین کھا گئی، بادشاہوں کو کھا گئی، وزیروں کو کھا گئی، جو کلف لگے ہوئے کپڑوں پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ کتنی دوشیزائے چھوکریاں حسینائیں جن کی خوبصورتی کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے تھے، ان کا حسن بھی خاک میں مل گیا۔ 2 دن کی زندگی ہے نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی ہے نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ 60 70 زیادہ سے زیادہ 80 برس، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہوگا۔ کامیاب زندگی اسی کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن سے عشق ہو، مسجدوں سے وابستگی ہو، نبی کی سنت ہو۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اتنا کرم فرمایا مجھ پر، آپ پر، اس امت پر، کہ جہاں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام بزرگان دین اکابر امت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ بھی عطا فرمایا۔ کیسے کیسے بزرگ اس دنیا میں آئے، ناخن بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے جو نماز پڑھتے وہی سنت ہے، جوتا پہننے میں بھی سنت ہے، اتارنے میں بھی سنت ہے، کپڑے پہننے میں بھی سنت ہے، اتارنے میں بھی سنت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک میں اور آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے نبی نے ہماری رہبری نہ فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ایک عالم دین ان کا وضو کا معائنہ کر رہے تھے۔ وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے، سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے پہ ختم کیا جائے، اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دونوں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا، چھوٹی انگلی پہ ختم کیا۔ وہ جو مولانا صاحب دیکھ رہے تھے وہ پاس آئے، کہا حضرت جی گستاخی معاف کرنا، یہ جو آپ نے خلال کیا ہے یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ چہرہ نہیں بگاڑا، غصہ نہ کیا، تحقیق کی، جب پتا چلا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا خلال سنت کے خلاف تھا، مسلمانوں 40 سال کی نمازیں دہرائی۔ جب وضو طریقے رسول کے خلاف ہے وہ نماز کیسے؟ ہم کیا دہرائیں گے؟ فجر تو پلے ہے ہی نہیں، آتی نہیں، سکھی نہیں۔ اور اس امت کا سب سے بڑا ولی خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ آئے، اتفاق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمانا تھے، کہیں سفر میں ہوں گے۔ صحابہ نے کہاں ٹھہر جائیے، 2 روز میں سرکار آ جائیں گے، دیدار کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میری بڑی مجبوری ہے، مجھے جلدی ہے۔ تو کسی نے کہا بھائی اتنی کیا جلدی ہے، تمہاری زندگی کا کیا پتا، حضور کی زندگی کا کیا پتا، ٹھہر جاؤ، دیدار کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ تو خواجہ اویس قرنی فرمانے لگے میری بوڑھی ماں نابینا ہے، پانی پلانے والا، وضو کرانے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اسے وہاں پیاس لگی، اسے پانی کون پلائے گا؟ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ 2 روز کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے فرمایا
اویس کرنی آئے تھے اور یہ عذر کہہ کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہ کہا کہ کتنا بدنصیب ہے، ٹھہر جاتا، دیدار کرتا، صحابی بن جاتا. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا فاروق تیری بعد میں کہیں اویس سے ملاقات ہو جائے نا، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. اور ہمارے نبی کا عمل کیسا تھا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک برقع پوش عورت آتی ہے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر زمین پر بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کافی دیر تک گفتگو فرمانے لگے، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا. جب وہ مائی جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی دعاؤں سے میں آگے بڑھا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک مسکراتے ہوئی نظر ماں کے چہرے پہ ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے بڑا ہوا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آج ہم ماں باپ کی قدر نہیں جانتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا. ایک دفعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، ہر وقت گریزا رہتا ہے. تو کہا اماں کسی لقمے پر آپ کی نظر پڑ جائے، آپ کا ہاتھ اس لقمے کی طرف بڑھے، اس سے پہلے وہ لقمہ میں اٹھا لوں. ایک ماں ہونے کے ناطے آپ مجھے کچھ نہ کہے، ڈرتا ہوں رب کی نظر میں کہیں یہ توہین نہ لکھی جائے. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا حی والدہ، بخاری میں والدین زندہ ہے. کہا ہاں. کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ بڑا ثواب دے گا. مائیں زندہ ہے مسلمان قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر. وہ ایک آدمی تھا نا اپنے باپ کو گھسیٹ کے لگے دریا میں پھینکنے کے لیے، تو باپ مسکرانے لگا، تو کہنے لگا تو موت کی چنگل میں پھر بھی ہنس رہا ہے. تو ایک بالش پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں میرے باپ کو یہاں تک لایا تھا، تو ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا. میں ہنستا اس وجہ سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں لے جائے گا. ماں کے دیدار کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی صحابی نہ بن سکے. یہ ساری تعلیم مسلمان ہمارے پاس کتنا بڑا ذخیرہ ہے. 6666 قرآن کی آیت ہے. آج لباس ہمارا خلاف، طریقہ ہمارا خلاف، کام نام ان کا، کام سارے اپنے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بیدار ہو جاؤ. جب میں بیدار کروں گا کوئی موقع نہ ملے گا. ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. عورتوں اور مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی طے چل رہی ہے، آگے سے جل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے چل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألکم خزنتها الم یأتکم نذیر. فرشتے پوچھیں گے کیا کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچ؟ کدھر جا رہے ہو؟ بڑی خطرناک جگہ ہے،
جہاں کا حال یہ بنا ہے 400 سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے بدکاری نہ کرو، ظلم نہ کرو، زنا نہ کرو، میرے قرآن کی توہین نہ کرو. وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے. کونوا قردۃ خاسئین، صبح کو اٹھے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا. بولو زور سے بے شک. جو خدا ماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے پہ قادر ہے، کیا وہ باہر بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک عورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کے پیچھے جو تکلیفیں اٹھائی، مسلمانوں میں اور آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. 23 سال ایسے گزرے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. صحابہ کا حال کیا تھا؟ صبح کو ملتا، شام کو نہیں ملتا. ہم جمعہ مسجد میں نہیں آ سکتے. جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. مدینہ منورہ کا ماحول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مسجد کے پاس آئے، بڑی سخت بھوک لگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے. کہا ابو بکر اس وقت یہاں؟ یار بڑی بھوک لگی ہے، کھانا کچھ ہے نہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. کہا آج میرا بھی 3 دن کا فاقہ ہے. دونوں صحابی کھڑے، صاحبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہاں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہاں کافی بھوک لگی ہے. ابو بکر فرمانے لگے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا 3 دن سے کچھ. اللہ کے نبی مسکرائے، کہاں میرا آج 5 دن کا فاقہ ہے. یہ فاقے والی بات کوئی حدیث سنت کوئی نہیں جانتا. سارے پوچھتے مولانا نمک چاٹنا سنت ہے، مٹھائی کھانا سنت ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا. کہا کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹنا سنت ہے یا کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ کہا لوگوں کو فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت ہے. ٹنگڑی والی سنت سب جانتے ہیں. یہ تینوں افراد پر مشتمل قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا. مشکات میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے. ان کی بیوی نے جب دیکھا استقبال کیا، اندر بولا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی بھی تشریف لائے. جب چہرے پہ نظر پڑی تو چہرے پہ کھڈے اور نقاہت کے آثار اتنے نمایاں تھے، ابو ایوب انصاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جلدی دوڑے ہوئے باغ میں گئے، کھجور کا خوشہ توڑ کے لے آئے. کچھ کچی کھجوریں تھی، کچھ پکی، کچھ اد کچی، جو اج پکی حضور کے سامنے پیش کی. اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. گھر والوں سے کہا جلدی سے گوشت پکاؤ، حضور کو بھوک لگی ہے. جب گوشت پکنے میں تو ابھی دیر ہوگی تو حضور سے فرمایا کہ آپ دانے تناول فرمائے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد گوشت تیار ہو کے آئے گا. آپ نے وہ دانے چبائے، پھر گوشت تیار ہو کے آیا. آپ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، گوشت کی ایک بوٹی روٹی کے ٹکڑے پہ رکھی اور خادم سے کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، میرا 5 دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہوگا. اور فاطمہ کی سیرت کیا سناؤ مسلمان. ساری رات عبادت کرتی، صبح اٹھتی آنسو بہاتی، آسمان کی طرف دیکھتی، مالک تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، صبح ہو گئی لیکن ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. ہمارے گھر کی عورتوں کا حال دیکھو، روٹیاں بھی پک رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے. سارا دن فلم، سارا دن ڈرامہ چلتا ہے، سارا دن سیریلیں چلتی ہے. ہمارے گھروں میں غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے. سارا دار و مدار ماں پر ہے. جتنے کتب خانوں میں بڑے بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں سب کے پیچھے ماں کا کردار. 22,000 لشکر جرار کے سامنے میدان کربلا میں اگر حسین ابن علی ڈٹے ہوئے، بے شک فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر تھی. وہ بھی تو مائی تھی، آستین میں چند دراہم سی کر دیے کہ بیٹا گردن کٹ جائے، جھوٹ نہ بولنا. ڈاکوؤں نے پوچھا کیا ہے؟ کہاں دراہیم ہے. بڑے پھر ان کے لیڈر کے پاس لے گئے. ایک سچ نے کتنوں کو ایمان کے دائرے میں داخل کر دیا. آج تو گنے کی ٹرالی گزر کے دیکھے، 1-2 ڈنڈے اٹھا کے لے، ماں پیٹ تھاپتی ہے، بیٹا بہت ہوشیار، 2 ڈنڈے اٹھا کے لے آئے. باپ تو سارا دن کاروبار میں مشغول رہتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ. کیسی ایمان کی پکی تھی، کلمہ پڑھا.
ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، ساروں نے مکہ سارا کھڑا ان کو پکڑ کے لیا زنیرہ. کوئی لاٹھی مار رہا ہے، کوئی کوڑے مار رہا ہے، کوئی ہڈی پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. ابو جہل یہ بڑا کمینہ انسان تھا. اس نے کہا زنیرہ ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے چھوڑ دوں گا. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، کلمہ میرے رگو ریشے میں بس گیا، تم سارے مکہ والے مل کر میرا کلمہ نہیں نکال سکتے. ابو جہل بڑا نکما انسان تھا. وہ کہنے لگا میرا نیزہ لاؤ، اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں گا، اس کی آنکھ چلی جائیں گی، محتاجی میں ٹکریں لگیں گی، ٹھوکریں لگیں گی، تڑپتی ہوئی مریں گی. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او ظالم، او نکمے، میرا ایمان اس اللہ پر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آنکھیں دینے پہ قادر ہے، اسی میدان میں مجھے بھی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. نیزہ مارا، آنکھیں چلی گئی. تو ابو جہل کہنے لگا پہرا دو، میں دیکھتا ہوں کون آنکھیں دینے آتا ہے. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اللہ اکبر. سارے مکہ کے ظالم دیکھتے ماجرا کیا ہے. کہا زنیرہ کیا بات ہے؟ کہا پہلے جو آنکھیں تھی صرف سامنے والی دیوار نظر آتی تھی، اب کی بار جو اللہ نے آنکھیں دی ہے اتنا نور اترا ہے، یہیں کھڑے کھڑے قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں. زنیرہ تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرماتی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اس ذات نے دی جو میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے. ارے او مکہ کے ظالمو، تم سارے مل کر میرا کلمہ ایمان نہیں چھین سکتے. کیا ایمان تھا مسلمان. آج ہمارا حال دیکھو، مسجد میں آتے سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے. ہم 10 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، شادی ہوئی، پہلا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ہمارے یہاں تو شادیوں میں جتنا کھلاتے اس سے زیادہ برباد ہو جاتا ہے. اب تو ایک نئی بیماری آئی کھڑے کھڑے کھلانے کی. ڈر لگتا ہے کوئی انگریز والا فیشن والا یہ نہ فیشن نکال لیٹے لیٹے کھایا کرو. یہ مسلمان چھوڑنے کے لیے مولانا تمہیں کیا پتا، تم حجروں میں بیٹھے رہتے ہو، یہ لیٹے لیٹے کھانے کی بھی بہت فائدے ہیں، زیادہ کھایا جاتا ہے جلدی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کا دن ہوگا تمہیں غیروں کے ساتھ اٹھایا جائے. کہیں آج تک کہیں کسی کتاب میں لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آیا کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی. آج کا مسلمان جوان داڑھی منڈواتا ہے. انگریز بننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کا غلام بننا اچھا نہیں لگتا. شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کتنی مار کھائی، آدھی زندگی ریل میں آدھی جیل میں گزاری. ختم نبوت کا مشن اٹھایا تھا. وہ منوٹنوں کے حساب سے آٹا غلہ پیسنے کے لیے چکی دیتے تھے. انتظامیہ کا خیال تھا بخاری صبح میں آٹا دے دیتے، انتظامیہ کا خیال تھا ساری رات چکی پیستا ہوگا، چکی چلاتا ہوگا، غلہ ہی پیستا ہوگا. جب ایک دن 4 بجے سپروائزر نے چھاپا مارا تو شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. وہ ظالم کہتا ہے شاہ جی میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہا ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری، شادی ہوئی، پہلا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دوسرا دن کچھ نہیں، تیسرا دن فاقہ. اپنی بیگم سے کہنے لگے دیکھ میرا تو فاقوں سے بہت پرانا تعلق ہے، تو یہاں برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے گھر چلی جا. تو وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، وہ کہنے لگی میں نے کب گلا کیا، میں نے کب شکوا کیا، میں نے کب چہرہ بگاڑا. ارے میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں کہ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے حاجی نمازی مل گیا، مجھے قرآن کا حافظ مل گیا، مجھے قرآن کا عالم مل گیا. ارے لاہوری آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا. آج سن لے میں کہتی ہوں میرے قدم گھر سے باہر کبھی نہ جائیں گے. میری میت تو جا سکتی ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے. آج کے گھر کی عورت ہوتی تو بیگ تو پہلے سے تیار ہوتی، دیکھ جا رہی ہوں واٹس میسج تو کرنا ہی نہیں. اور تقوی ایسا تھا، پرہیزگاری ایسی تھی، ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا.
ایک مرید آیا مالٹوں کی ٹوکری لے کر، کہا حضرت ہدیہ لایا، کہا جاؤ گھر دے آؤ، گھر سے اندر بھیجوایا، تھوڑی دیر کے بعد بیگم نے واپس کر دیا کہ یہ ہمارے کھانے کے نہیں ہے، تو مرید کو بڑا برا لگا، تو حضرت کے پاس آیا مولانا احمد علی صاحب کے پاس کہ میں تو عقیدت سے لایا تھا، اپنے ہاتھ سے توڑ کے لایا تھا، آپ کی اہلیہ نے تو قبول نہیں کیا، واپس کر دیا، ہاں وہ بھی تو عبید اللہ انور کی اماں ہے، جاؤ تحقیق کرو، کچھ گڑبڑی ہوگی۔ یہ باغ میں گئے اور تحقیق کی تو پتا چلا وہ مزدوروں نے کہا کہ جس درخت کے آپ مالٹے توڑ کے لے گئے ہیں ایک دفعہ پڑوسی کا پانی پوچھے بغیر پلا دیا تھا۔ آگے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا یہ مالٹے کھانے کے نہیں؟ کہاں ٹوکری میں سے ایک مالٹا اٹھایا، منہ کے قریب لے گئی، مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی۔ ہمیں کب بدبو آئے گی؟ ساری زندگی حرام کھاتے رہے، ملبسو حرام، مشربو حرام، مطعمو حرام، فانا استجاب لذالک، اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، دعا مانگ مانگ کے تھک جائے، جن کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوتے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے رشوت کا 2 نمبر کا پھر بھی مسلمان کھاتا ہے۔ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کیا لے جاؤں گے پراپرٹی، کہاں لے جاؤں گے؟ بغیر لباس کے دنیا سے آئے تھے، ایک کفن کا 2.5 میٹر 3 میٹر کا کپڑا، اب تو بیٹے بھی سستا اڑا دیتے، باپ کو کیا ضرورت ہے؟ علامہ غزالی نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں آدمی مرتا ہے کا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، اب شروع ہوئی۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا پنہ پیدائش ہے، آخری پنہ موت ہے، بیچ میں سب کھلا ہے، اپنی مرضی جو چاہو لکھو، نماز لکھو نہ لکھو، روزے لکھو نہ لکھو، زکوٰۃ لکھو نہ لکھو۔ ہم جب کوئی لقمہ اٹھا دیں نا، کوئی کھانے کا لقمہ، تو وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یا ہمارا ہاتھ بتلاتا ہے، یہ مزاج اس کا کیسا ہے، میٹھا ہے یا پھیکا ہے، یہ زبان بتلاتی ہے، سخت ہے یا نرم ہے، یہ ہمارے دانت بتلاتے ہیں، باسی ہے یا تازہ ہے، یہ ناک بتلاتا ہے، لیکن حلال ہے یا حرام، یہ ہمارا ایمان بتلاتا ہے۔ کتنے لوگ مسلمانوں قبروں میں چلے گئے۔ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا، قتل تک نوبت پہنچ گئی، مار دیا اور لاش دریا میں پھینک دی، تیرتی کسی سنسان بستی کے کنارے پہنچی، بستی والوں نے نکالا، اب ادھر ادھر دیکھا، کہاں ہے؟ مسلمان کی لاش ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا، لاوارث لاش ملتی تھی تو چندہ کیا جاتا تھا، امام صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا تو 4 چندہ اکٹھا کیا، دفن کر دیا۔ 3 دن کے بعد پتا چلا جس کے کفن کا چندہ کیا تھا یہ 40 مربع زمین کا مالک تھا۔ یہ کورونا میں کتنے چلے گئے، کتنوں کو غسل نہیں ملا، کتنوں کو سرکاری کارندوں نے دفن کر دیا، کتنوں کو کفن نہیں ملا۔ سن 47 کی داستان نہیں پڑی، کتنوں کو غسل نہیں ملا، کئیوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسی تھی۔ آج ہم دولت پہ ناز کرتے ہیں۔ اور ایسے اللہ والے مسلمانوں دنیا میں آئے، ایک کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے کلمہ دیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں حجرے میں بیٹھے تھے، غیبی آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا میلہ چل رہا ہے، ان کے میلے میں جا کے شرکت کرو۔ تو اس آواز کو شیطانی آواز سمجھ کے سنا انسنا کر دیا۔ دوسری دفعہ آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا میلہ، ان کی عید چل رہی ہے، ان کا لباس زیب تن کرو اور شرکت کرو، پھر سنی انسنی کر دی۔ تیسری دفعہ آواز آئی، بایزید بستامی اس آواز کو خدائی آواز سمجھو، اٹھو، ان کا لباس پہن کر ان کے میلے میں شرکت کرو۔ بایزید بستامی اٹھے، بسم اللہ پڑھا، ان کا لباس زیب تن کیا اور ان کے میلے میں شرکت کی۔ یہودی جگ در جگ میلے میں شرکت کر رہے تھے، بڑے بڑے ان کے علماء گدیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک بڑا پیر پادری کرسی پر براجمان ہوا، کافی دیر تک بیٹھا رہا، طلاقت لسانی ختم ہو گئی، عجیب و غریب کیفیت محسوس کرنے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ جب وہ کہیں دیر تک خاموش بیٹھا رہا تو مجمع میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی، یہ کچھ بولتے کیوں نہیں ہے؟ جب زیادہ انتشار پیدا ہوا تو وہ بیٹھا ہوا آدمی کرسی پر، وہ بڑا پیر پادری راہب، وہ کہنے لگا اس مجمع میں ایک محمدی شخص آ کے بیٹھا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں اپنی تقریر شروع نہیں کروں گا۔
تو مجمع جوش انتقام میں بھڑک اٹھا، کہاں کوئی نشانی بتلا دیجیے، ابھی ہم اسے قتل کر دیتے۔ وہ راہب کہنے لگا نہیں، بغیر جرم کے قتل کرنا تو مناسب نہیں ہے، میں اس سے چند سوال کروں گا، اگر سوال کا صحیح جواب دیتا ہے تو ہم اس کی اتباع کریں گے، غلط اگر جواب نہیں دیتا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ پھر وہ راہب کہتا ہے تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، تو جہیں بیٹھا ہے وہاں، جہاں بیٹھا ہے وہاں کھڑا ہو جا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، تجسسانہ لوگوں کی وہ نگاہوں کو سکون ملا۔ پھر بایزید بستامی نے کہا سوال کرو انشاءاللہ جواب پاؤں گی۔ راہب پوچھتا ہے وہ ایک بتا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ دو بتا جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ رات اور دن ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ تین بتا جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ عرش کرسی اور قلم ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ چار بتا جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ چار آسمانی کتابیں قرآن تورات زبور انجیل جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ پانچ بتا جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ پانچ مسلمان کی فرض نماز ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ چھ بتا جس کا کوئی ساتواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ چھ دین ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے جس کا کوئی ساتواں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ سات بتا جس کا کوئی آٹھواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ سات آسمان سات زمین ہے جس کا کوئی آٹھواں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ آٹھ بتا جس کا کوئی نواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ عرش کو اٹھانے والے آٹھ مقرر فرشتے جس کا کوئی نواں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ نو بتا جس کا کوئی دسواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو فساد مچانے والی نو بستیاں تھی جس کا کوئی دسواں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ دس بتا جس کا کوئی گیارہواں نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حج تمتع کرنے والا قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے وہ 10 روزے رکھے جس کا کوئی 11واں نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ 11 12 13 بتا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ بایزید بستامی نے کہا 11 تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 12 سال کے 12 مہینے ہیں، اور 13 وہ ہیں جن کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا سجدہ کرتے ہوئے۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی قوم ہے، سچ بولی پھر بھی جہنم میں گئی۔ راہب نے بایزید بستامی نے کہا وہ یہود اور نصارہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، دونوں سچے پھر بھی جہنم میں گئے۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی پھر بھی جنت میں گئی۔ بایزید بستامی نے کہا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے یعقوب سے جھوٹ بولا تھا، بیٹا یوسف کو کھا گیا، کنویں میں پھینک کے آئے تھے، جھوٹ بولے پھر بھی جنت میں گئے۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات امرا، ان آیتوں کی تفسیر کرو۔ بایزید بستامی نے کہا زاریہ سے مراد ہوائیں ہے، حاملہ سے مراد پانی کے بھرے ہوئے بادل ہے، جاریہ سے مراد کشتیاں ہیں، مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک رزق رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اپنے مدفون کو ساتھ لیے پھرتی ہے۔ بایزید بستامی نے کہا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کے پھرتی تھی۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ بایزید بستامی نے کہا بلقیس کو سلیمان نے جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا، نہ زمین سے نکلا تھا نہ آسمان سے برسا تھا۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی چار چیزیں ہیں نہ باپ کے پشت سے گزری نہ ماں کے پیٹ سے نکلی۔ بایزید بستامی نے کہا آدم علیہ السلام اللہ نے مٹی سے بنایا، حوا علیہ السلام اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دمبا اللہ نے آسمان سے اتارا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے پہاڑی سے نکالی تھی۔ راہب پوچھتا ہے بزرگ ترین پہاڑ بتاؤ کہاں، جبل طور۔ راہب پوچھتا ہے چوپایوں میں سے بزرگ ترین چوپایا بتاؤ کہاں، گھوڑا۔ راہب پوچھتا ہے سال کی بہترین رات بتاؤ کہاں، لیلۃ القدر۔ راہب پوچھتا ہے سال کا بہترین مہینہ بتاؤ کہاں، رمضان المبارک۔ راہب پوچھتا ہے زمین پر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا، کہاں، حابل جس کو اس کے بھائی قابل نے قتل کیا تھا۔ راہب پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے خرید لیا، کہاں، وہ انسان کا نفس ہے۔ راہب پوچھتا ہے ایک درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، 2 دھوپ میں 3 سائے میں، بتاؤ کیا چیز ہے۔ بایزید بستامی نے کہا درخت سے مراد سال ہے، 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے ہیں، 30 پتوں سے مراد 30 دن ہیں، 5 پھول سے مراد 5 نمازیں ہیں، 2 دھوپ میں ظہر اور عصر، اور 3 سائے میں مغرب عشاء اور فجر۔ راہب پوچھتا ہے گدھے کی آواز کیا کہتی ہے۔ بایزید بستامی نے کہا گدھا کہتا ہے ٹیکس وصول کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ راہب پوچھتا ہے گھوڑے کی آواز کیا کہتی ہے، کہاں، گھوڑا کہتا ہے جہنمیوں پر اللہ کی ہلاکت ہو۔ راہب پوچھتا ہے مور کی آواز کیا کہتی ہے، کہاں، مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ کہاں، بیل کی آواز کیا کہتی ہے، کہاں، بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کہاں، بھینس کی آواز کیا کہتی ہے، کہاں، بھینس کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ راہب پوچھتا ہے آخری سوال کرتا ہے کہاں بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے نہ فرشتہ ہے، پھر بھی اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، کہاں، وہ شہد کی مکھی۔
ہاں انٹرویو ختم، کہاں ختم؟ اب کوئی سوال؟ کہاں نہیں۔ کہاں میں ایک سوال کروں؟ کہاں کرو؟ جواب دینا پڑے گا، کہاں دوں گا؟ کہاں کرو سوال؟ کہاں بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ راہب چپ ہو گیا، ہاں جواب دو، وہ جواب نہیں دیتا۔ تو بایزید بستامی نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا میں نے اس کتنے سارے سوالات کے جواب دیے، میرے ایک سوال کا جواب دینے سے اعراض کر رہا ہے۔ تو مجمع کہنے لگا جواب دو، آپ تو ہمارے بڑے پیر پادری ہیں۔ تو وہ راہب کہتا ہے جواب دے جانتا ہوں، دینا بھی چاہتا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں مجمع مجھے مار نہ ڈالے۔ کہا نہیں، اگر آپ کی نظر میں اس سے بہتر اگر کوئی راستہ کوئی مذہب ہے آپ ہماری رہبری کریں، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ وہ دبی آواز میں راہب کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بات سن کر سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ ایسے ایسے اکابر مسلمان دنیا میں ہیں جن کے ایک کی محنت سے ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کلمہ نصیب فرمایا۔ اور ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ۔ ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے جس کے اندر 4 شرطیں موجود ہو، 4 باتیں پائی جائے۔ پہلی شرط لکھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ نماز نہیں، جماعت نہیں، تکبیر اولیٰ فوت۔ اور پہلے زمانے میں ایسے لوگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 22 سال ایسے گزرے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جب ماں کا انتقال ہوا مصروفیت ایسی لگی کہ ان کے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس عصر کی نماز کے قضا کے کفارے کے لیے 1 سال کے روزے رکھے۔ ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جون تک نہیں رہتے۔ اللہ بڑا غفور رحیم مولا صاحب معاف کر دے گا۔ جمعہ میں ابھی آتے ہیں نا فوراً بھاگ جاتے ہیں، اور آتے کب ہے؟ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب امام خطبہ شروع ہوتا ہے تو جو نام لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے او میرے آقا ٹھوکریں لگتی ہے، ٹکریں لگتی ہے، مجبور ہوں، معذور ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، اجازت دو جماعت میں شرکت نہ کرو، گھر ہی میں اکیلے نماز پڑھ لیا کرو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجبور ہے، معذور ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، تنہا نماز گھر پہ پڑھ لیا کر۔ 10 میل دور نہیں گئے تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، ہاں اپنی اجازت دے دی؟ کہاں دے دی؟ کیوں دی؟ ان کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں سنتا ہوں۔ کہاں پھر مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ یہ لاک ڈاؤن ہوا نا، ہم نے گھر میں نماز زیادہ پڑھی، اب اس سے مجمع اور زیادہ غافل ہو گیا مسلمان، جماعت کی اہمیت نکل گئی۔ پتہ نہیں رمضان میں کیا ہوگا۔ کتنے عادی بن گئے، علم ترے پڑھنی بس، قرآن نہیں سننا ہے۔ مسجد بھی ایسی ڈھونڈتے 20 منٹ میں 20 رکعت، ماشاءاللہ حافظ صاحب کہاں کے فارغ ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ساری دنیا ایک ہی سیکنڈ میں نماز مسجدیں چھوڑ دی۔ میرا آپ کا ایمان ہے رب کی شان ربوبیت میں، شان توحید میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو میری آپ کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے، اللہ تو بڑا بے نیاز۔ اسلام کو میری آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کے سر میں درد ہے، زبردستی ہمارے گھروں میں گھسے گا، ہمیں اسلام ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمے والی موت دے۔ مشکات میں ہے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ساری زندگی کلمے کے ساتھ گزاری، موت آئی کلمے کے ساتھ آئی، بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ دوسرا کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزاری، آخری وقت میں اللہ نے ایمان دے دیا۔ تیسرا ساری کافر کے گھر پیدا ہوا،
सारी जिंदगी कुफ्र में गुजारी और काफिर बन के मरा, सबसे बदनसीब आदमी। और चौथा, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, सारी जिंदगी मुसलमान के घर में गुजारी और आखिरी वक्त में कुफ्र पे मरा। मिशकात में 4 तरह के लोग हैं। सबसे बेहतरीन, मैं और आप मुसलमान के घर पैदा हुए, कलमे के साथ जिंदगी गुजार रहे, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कलमे के साथ मौत दे। कितने चाहते कलमा पढ़ते, नहीं निकलते। अल्लामा थानवी ने लिखा, एक आदमी मर रहा था, रो रहा था, घर वालों ने कहा कलमा पढ़। कहाँ, चाहता हूँ कोई चीज आती, जुबान पकड़ ली, पता चला सूद खाता था। तो पहली वसीयत लिखी, मेरी नमाज जनाजा कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हो, मेरा जनाजा पढ़ाए। पहली शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए है बालिग होने से लेकर कब्र में जाने के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। दूसरी शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए सारी जिंदगी कभी असर की सुन्नत भी न छूटी हो। गैर मुअक्कदा, हम तो सोचते भी नहीं है सुन्नत, हम मुअक्कदा छोड़ देते, ये गैर मुअक्कदा सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा न हुई। और चौथी शर्त, ये 3 शर्तें अल्लाह अल्लाह करने की, चौथी शर्त बड़ी सख्त थी, मेरी चौथी शर्त सारी जिंदगी अजनबी औरत पर नजर न पड़ी हो। ये मामला बड़ा मुश्किल है। साहबा के ज़माने में हया कितनी थी। ये ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन मक्का, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, साहबा के दुश्मन, नबी के दुश्मन, लेकिन इन्हें पता था कि ये काफिला बड़ा बाहया है साहबा वाला। ये तिजारत के लिए कभी 6-6, 8-8 महीने जब दूसरे मुल्क में जाते थे, अपनी माओ बहनों को साहबा के घर छोड़ के जाते थे। आज तक तारीख मौजूद है, कभी किसी औरत, किसी साहबी पर झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। आज माशरा इतना गंदा हो गया और यानियत और फहाशी ऐसी घरों में घुसी हुई है, एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं। मिस्र के कमांडर ने खत लिखा था फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी। क्या हुआ, कहा हमारे मुसलमान काफिले को एक इलाके से गुजरना है, बीच में ईसाइयों की बस्ती पड़ती है और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत सारी लड़कियों को जेवरात पहनाकर बनाव सिंगार के साथ ये तालीम दी है, जब मुसलमान फौज यहाँ से गुजरे तुम बीच सड़क पे आके डांस करना, नाच गाना करना। किसी एक के दिल में भी अगर फसाद आ गया सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मिस्र के कमांडर ने खत लिखा, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने खत का जवाब लिखा और कोई परेशानी की बात नहीं, सारे फौजियों को इकट्ठा करो, कुरान करीम सूरह नूर की एक आयत सुना दो, सबका ईमान महफूज रहेगा। फारूक आज़म का मुसलमानों ईमान है, मुसलमान की ईमान को बचाने के लिए कुरान की एक आयत काफी है। आज 6666 कुरान की आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजे पर धक्के खाती फिरती है। रोजाना कपड़ों की सफाई, बंगलों की सफाई, मोटर गाड़ी की गाड़ियों की सफाई, बर्तन की सफाई, घरों की सफाई, साल गुजर जाता है और धूल जम जाती है, कुरान पर हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलता। एक आयत सुनाने को कहा, मिस्र के कमांडर ने बिगल बजाया, सारे फौजियों को इकट्ठा किया, एक कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब काली कमली वाले ईमान वालों से कह दो नजरों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, मैं खुदा देखता हूँ, कनखियों से भी देख लिया, मैं खुदा जानता हूँ। बिगल बजाया, सारे फौजियों को बिठाया, एक आयत पढ़ के सुनाई, फिर मिस्र का कमांडर कहने लगा जाओ अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। सारी फौज गुजरने लगी, तकरीबन सारा काफिला निकल गया, 2-3 साथी रह गए। वो सारी लड़कियां नाच नाच के थक गई। एक लड़की दबी आवाज में कहने लगी ये सारा रक्सो शुरूर, ये सारा जलवा, ये हुस्न की रंगीनियां, ये सारा नाच गाना डांस करना, ये सारा फुजुल बकवास, ऐसा लगता है कहीं सारा काफिला धोखा नहीं। वो जो सारे गुजरे थे, एक कहने लगा अरे सारे माशाल्लाह अच्छे देखने वाले, देखेगा कौन तुम्हारी तरफ, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए। वो ये एक जुमला सबके सीनों में ऐसे तीर की तरह पेवस्त हो गया। वो लड़कियां कहने लगी अच्छा इतना पावर,
اور اتنی طاقت اس قرآن میں، کہاں ہمیں بھی تو سناؤ۔ مسلمان وہ آدمی، وہ سپاہی نظر بھی جھکائے ہوئے قرآن بھی پڑھتا ہے، ایک آیت کیا سنائی، ساری لڑکیاں مسلمان بن گئی۔ یہ طاقت تھی مسلمانوں قرآن پر۔ تو چوتھی شرط یہ لکھی تھی، ساری زندگی اجنبی عورت پر نظر نہ پڑی۔ یہ 4 شرطیں یاد رکھو۔ تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی، عصر کی سنت نہ چھوٹی، تہجد قضا نہ ہوئی اور اجنبی عورت پر نظر نہ پڑی۔ 15,000 مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے، 15,000 محدث تھے جنازے میں، 20,000 قاری تھے، 50,000 علماء تھے اور 1 لاکھ سے زائد حفاظ تھے۔ اتنا بڑا لمبا مجمع، دیوبند، سہارنپور، سارے علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے اور یہ اعلان کیا جائے جو آدمی اپنے اندر یہ 4 شرطیں پاتا ہو وہ آگے اور نماز پڑھائے۔ آج کے زمانے کا ہوتا تو وہ سب سے پہلے وہی آگے جاتے، فجر کبھی پڑھی نہیں ہوتی کہ چلو کوئی بات نہیں، بہت بڑے اللہ والے کا جنازہ نماز پڑھا لو، کم از کم اخبار میں فوٹو تو چھپے گا۔ وہ جھوٹوں کا دور نہیں تھا، سچائی کا زمانہ تھا۔ ہم جان بوجھ کے جھوٹ بولتے۔ مولانا ڈرایا مت کرو، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ کتنے میل دور چلا جاتا ہے۔ کسی کی غیبت چغلی کرنی ہو، ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی پہلی سب سے آگے آیا، منہ سے کپڑا ہٹایا، گرم گرم آنسو ٹپکے۔ وہ آدمی کہنے لگا، خواجہ میں جانتا ہوں تو کس کو یہ پیغام سنا کے گیا ہے، میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری، میرا راز میرا اللہ میرا خواجہ جانتا تھا، تو دنیا سے چلا گیا، تو نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، میں نہیں پڑھاتا، پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں پڑھاتا ہوں میرا راز کوئی نہیں، ڈرتا ہوں اگر آج پڑھاتا ہوں آگے کتنی زندگی مقدر میں اگر اس کے خلاف ہو گیا، کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مسلمانوں یقین کرو، وہ آگے آنے والا شخص کسی محلے کا پیر نہیں، کسی مدرسے کا امام نہیں، کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں، اس زمانے میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ ہے، کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں، بادشاہ ہے، کبھی عصر کی سنت نہیں چھوٹی، بادشاہ ہے، کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں، بادشاہ ہے، کبھی اجنبی عورت پر نظر نہیں پڑی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب بادشاہ ایسا ہے تو وہ پبلک کیسی ہوگی؟ الحمدللہ جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جاتا ہوگا۔ ایسے اکابر مسلمانوں گزرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی، زندگی کتنی تھی؟ 50 سال، 1300 کتاب امت کے حوالے کی، پڑھو عمل کرو سیدھے جنت میں جاؤں گے۔ سارا دار و مدار عمل کا ہے۔ بیانات تو کب سے سنتے، بچپن سے تقریر، اب تو انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ، یوٹیوب کھولو، ایک سیٹ دباؤ، کتنی تقریریں مل جائیں گی، روزانہ سنتے، کتنے گروپوں میں کتنے بیانات آتے ہیں۔ 1300 کتاب، کہاں عمل کرو جنت، سارا دار و مدار عمل کا ہے۔ عورت کے پیچھے نہ بگڑو، دولت کے پیچھے نہ بگڑو، حکومت کے پیچھے، یہ تینوں چیزیں برباد کر دیتی۔ آج کیا ایمان، کیا ذہن بنا ہوا ہے، فتویٰ بدل جائے، قرآن بدل جائے، کتاب بدل جائے، کوئی بات نہیں، ہمارا کام بننا چاہیے۔ وہ ایک آدمی آئے مولانا کے پاس، کہا مولانا میری ماں مر گئی ہے، وہ عورت آئی، کہا میرا بیٹا مر گیا ہے اور مجھے حصہ چاہیے، بتاؤ مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ وہ مولانا کہنے لگے تیرا بیٹا فوت ہوا، تو ماں ہے، تجھے 8واں حصہ ملے گا۔ کہاں 8واں حصہ؟ دیکھو نا کتاب میں ادھر ادھر آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ مولانا چاہتی تھی، مولانا بیچارہ کیا کرے، وہ 2500 3000 ہوں گے، تو کہا ٹھیک ہے، بہت بڑی کتاب کا فتویٰ دیتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ کہا کون سی آج؟ جلدی پڑھو، مجھے گھر جانا ہے اور حصہ لینا ہے، زیادہ لینا ہے۔ کہا ماں اغنا عنہ مالہ وما کا، سب کا ماں کا ہی سب اور کسی کا کچھ نہیں۔ ذہن بنا ہوا۔ ایک آدمی تھا، وہ مہنگے کے جوتے لے کے آیا تھا اور اسے ڈر بھی تھا، وہ بڑا مجمع تھا، وہ نئے جوتے چوری ہو جاتے، تو اس کے ذہن میں آیا پیچھے رکھوں گا کوئی لے جائے گا، چلو آگے رکھتا ہوں، ایک نظر سدے کو کروں گا اور ایک نظر جوتے تاڑوں گا، سدا بھی ہو جائے گا، جوتا بھی محفوظ رہے گا۔ تو ایک نظر جوتے کو کرتا ہے، ایک نظر سدے کو دے۔ وہ ایک چور وہاں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جوتے کو بھی دیکھتا ہے، سجدے کو بھی دیکھتا ہے، تو وہ مبلغ بن گیا، اس کے پاس سے گزرنے لگا، شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہو، جوتے بھی تاڑتے ہو؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا، نظر چکا ہے، وہ جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔
مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمتullah علیہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا، اسی بہانے ان کو جیل میں ڈالا. کہاں قرآن کا ترجمہ کیا، فارسی زبان میں سارا بدل دیا، توبہ توبہ، جہاں عربی عبارتیں لکھی تھی وہاں پس کر دیا، توبہ توبہ، قرآن بدل دیا. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ان انگریزوں کا ذہن تھا سبھی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا تو پھر ہماری پوجا کون کرے گا. وہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک چھوٹی کھڑکی بنائی تھی، اندر اسی کھڑکی سے لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا. کھڑکی اتنی چھوٹی تھی جس کو اندر جانا ہو تو اس کو سر جھکا کے جانا پڑتا کہ قدرتی اس کو سجدہ ہو جائے. تو اس نے ملازمین سے کہا وہ جو آیا ہے نا اللہ والا اس کو بھی اسی کھڑکی سے لاؤ تاکہ وہ بھی مجھے سجدہ کرے. مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمتullah علیہ کو جب کھڑکی کے پاس لائے تو وہیں کھڑے ہو گئے. انہیں سمجھ آ گیا کہ میرے لیے شرک کا جال بنا گیا ہے. تو انہوں نے چہرہ نہیں، اپنا سر اندر نہیں، ٹانگیں اندر پہلی گھسائی. تو اسے بڑا غصہ آیا تو کہا جاؤ جیل میں ڈال دو. 4 مہینے جیل میں. 4 بجے اللہ اللہ ایسی ضرب لگاتا تھا. وہ جیلر سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا پتہ نہیں کوئی آیا ہوا ہے، جلدی سے رہا کر دو ورنہ سارے جیل والے مسلمان بن جائیں گے. کیا کافر تھے مسلمان. مولانا انور شاہ کشمیری رحمتullah علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ دینے گئے. وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا. کہنے کا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو. کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. اکابر کے چہروں کو دیکھ کر کلمہ. آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. آج ڈھنگ کی 5 نمازیں نہیں ہمارے پاس اور قرآن نہیں جانتا مسلمان. صبح اٹھے رات سوئے، صبح اٹھے رات سوئے، بس یہی زندگی. کیا زندگی ہے مسلمان؟ دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دار الفتن ہے، وہ آخرت دار الامن ہے. دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. ایک بولیں گے وہاں 700 کی حساب سے ملے گا. چڑھتا سورج نہ دیکھو، ڈوبتا سورج دیکھو. سورج ڈوبتا ہے، کتنے برے موت کی آگوش میں چلے جاتے. ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں. ایک وقت آئے گا تانا بانا بکھر جائے گا. اللہ کے دربار میں میری آپ کی پیشی ہوگی، اللہ دانے دانے کا حساب لے گا. قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم میں موجود ہے. سارے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. الہ العالمین ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. کبھی گانا نہ سنیں گے، تیرے قرآن کی توہین نہ کریں گے، تیرے مسجد تیرے منبر و محراب کا مذاق نہ اڑائیں گے. ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. جواب ملے گا وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ فرمائے گا او ظالمو، ساری زندگی تم نے اپنے اعمال کو برباد کیا، میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے دین و ایمان کلمے کی پرواہ نہ کی، میرے قرآن کو بھلایا. آج مجھ سے موقع ڈھونڈتے ہو، مہلت مانگتے ہو، جاؤ جہنم میں جلو. جیسے تم نے میرا قرآن بھلایا تھا، آج میں نے تم ساروں کو بھلا دیا. سب کو بھلا. قرآن میں وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اللہ کہے میں نے تم سب کو بھلا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہ پر ڈال دے. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بازار سے گزر رہے تھے، وہ رو رہے تھے. ایک نوجوان وہاں سے گزرا. کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج میرا پروگرام تھا دنیا والوں کے رب کی صلح کراؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. وہ کہتا لیا میری چوکھٹ پر ایک آنسو سے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. یہ اتنے نکمے میں سمجھاتا ہوں، میری بات مانتے ہی نہیں ہے. اگلے دن وہی بزرگ قبرستان میں رو رہے. وہ نوجوان وہاں سے گزرا. کہا بابا جی آپ بازاروں میں بھی روتے ہو، قبرستان میں بھی روتے ہو، آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا رب کی اور قبر والوں کی صلح کراؤ. کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے وہ نہیں مانتا ہے. قبل اس کے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسوں کی لڑیاں ٹوٹ جائے، تانے بانے بکھر جائے، روح جسم سے نکل جائے، آنکھیں بند ہو جائے، کفن اڑا دیا جائے، جنازے اٹھا لیے جائے، پیوندے کھا کر دیا جائے، اس سے پہلے مسلمانوں ہم اٹھے ہوئے رب کو منا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو مسجدوں سے وابستہ رکھے، قرآن کا نور عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، خشوع خضوع دھیان والی نماز اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.